وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ کچھ اوقات اللہ رب العزت نے پسند فرما لیے برکتوں اور رحمتوں کے لیے، جیسے دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو سردار بنا دیا، راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو سردار بنا دیا، اسی طرح مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ نے سید الشہور بنا دیا۔ یہ مہینوں کا سردار ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضوان کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم مبارک۔ گویا اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے عظیم مہینہ کہا۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑا مہینہ، اس مہینے کا انتظار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام امت کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، مجھے اس کی آمد کا انتظار ہے۔ اس کا نام شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ، شہر الغفران، شہر القرآن، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں بڑی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے 100 نام، اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں کتنے، جو وہی جانتا ہے۔ اسی طرح عربوں میں جو بھی اہم چیز ہوتی تھی کئی نام ہوتے تھے، جیسے قیامت کے قرآن مجید میں کتنے نام آئے ہیں، تو رمضان المبارک کے بھی کئی نام۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کو بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مہینے کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے گناہ معاف ہو سکے۔ آج آپ کے سامنے کوئی نام لے کہ جی باربیکیو ہے، تو باربیکیو کے لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آگ جلے گی اور گوشت کو بھونا جائے گا، گوشت کو جلایا جائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ رمضا سے بنا، را میم ضا، تینوں پر زبر، اور ان کا معنی ہے جلانا۔ کس کو جلانا؟ گناہوں کے اثرات کو جلانا۔ مہینہ ہی اسی لیے کہ امت کے گنہگاروں کے سب گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سورج زمین کو اپنی تپش کے ساتھ پاک کر دیتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اپنے برکات کے ذریعے انسان کے گنہگار دلوں کو پاک کر دیا گیا۔
تو یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، اسی لیے اس کو کلام الہی کے ساتھ بہت مناسبت ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں اتری رمضان مبارک میں، آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے 3 رمضان کو، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے 6 رمضان کو، زبور ملی 12 رمضان کو، انجیل اتری 18 رمضان کو، اور قرآن مجید اترا 27 رمضان کو۔ تو سارے صحائف اور آسمانی کتابیں اسی مہینے میں۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، اس لیے رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے، مناسبت ہے۔ کیسے؟ قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، جو بھی قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور روزہ بھی اسی طرح، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اپنے رکھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ قدر مشترک ہو گئی نا دونوں میں۔ پھر دیکھیے قرآن پڑھا جاتا ہے تو انوارات اترتے ہیں، رحمت اترتی ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو رحمت برسنے کی پکی دلیل۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ روزہ دار کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں رحمت آتی ہے، برستی ہے۔ تو صیام میں اور قرآن میں گویا یہ قدر مشترک ہوئی۔ پھر اور دیکھیے کہ کلام سے متکلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، کلام سے متکلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں سے بھی اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر تلاوت کے اندر تشبہ بالحق ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت سے کلام صادر ہوا، اللہ کا کلام، تو متکلم کو کے ساتھ کلام کو ایک خصوصی تعلق، یہ شان ہے اللہ کی۔ اور اگر روزے کو دیکھیں تو روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہ کھانا نہ پینا، تو یہ شان سمدیت ہے، یہ روزہ دار کے اندر آ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کے اندر بہت ساری ایک جیسی چیزیں ہیں، اس لیے ان میں خاص تعلق ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں، اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ رمضان میں اتنی برکتیں کہ برکتوں کی انتہا۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بہت نفع دیتی ہے۔ خصوصی طور پر ہمارے مشائخ رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ تراویح میں تو ویسے ہی پڑھنے کا حکم ہے، تراویح کے علاوہ وقت میں بھی جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ چنانچہ رمضان مبارک میں نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ فرشتے عمومی طور پر قرآن پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں۔ پڑھنے کی خصوصیت صرف جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وہ پیغامبر تھے، انہوں نے یہ پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچانا تھا، یہ ان کی امتیازی شان ہے۔
یہ انسان کو اللہ نے شان دی، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. اب بندہ جو کام نہ کر سکتا ہو کوئی اور کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پہ ہم پرندے کو اڑتا دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم اڑ جو نہیں سکتے، تو اڑتا پرندہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو فطرت ہے کہ جو کام نہ کر سکیں کوئی کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے چونکہ خود پڑھ نہیں سکتے فقط سن سکتے ہیں، تو یہ قریب ہو جاتے ہیں، قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اتنا مجمع ہوتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کا مجمع لگ جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کے اوپر اس طرح. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قاری سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قریب ہوتے ہوتے بے اختیار محبت کی بنا پر قاری کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیا کرتے ہیں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب